واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 42 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، ادھر انتھونیس یوکلس اور اس کی ماں لیزا کو ساتھ لیے بڑی تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا۔ وہ اتنی دور نکل گئے تھے کہ اب ان کو کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، پھر بھی وہ لوگ کہیں رک نہیں رہے تھے، حالانکہ رات گہری ہو گئی تھی اور ان کے گھوڑے ان کے بوجھ تلے دن بھر دوڑتے اور چلتے رہے تھے۔ راستے میں لیزا نے انتھونیس سے 3-4 مرتبہ پوچھا تھا کہ آخر وہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ انتھونیس نے ہر بار یہی کہا تھا کہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی اور اب وہ ہرے بھرے علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں سرسبز اونچی نیچی ٹیکریاں زیادہ تھی۔ چاند اوپر آ رہا تھا۔ ایک موزوں جگہ دیکھ کر انتھونیس رک گیا اور گھوڑے سے اترا۔ اس نے بتایا کہ رات گزارنے کے لیے یہ جگہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے چوتھے گھوڑے سے کھانے پینے کا سامان نکالا اور کھانے بیٹھ گئے۔ ہم اپنی جانیں تو بچا لائے ہیں۔ کھانے کے بعد لیزا نے کہا، اب ہمیں کہیں روپوش ہونا ہے۔ تم جانتے ہو انتھونیس، میں کسرا خاندان کی شہزادی تھی۔ یہاں میں ہرکل کے یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی، لیکن ہو کچھ اور گیا۔ میں وہاں بھی نہیں جا سکتی، مجھے عام لوگوں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور مجھے آپ اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ یوکلس نے کہا، میں تو قسطنطین کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں شاید اپنے باپ ہرکل کو بھی قتل کر دیتا۔ آپ مجھے یہیں سے واپس جانے دیں۔ وہ بزدلوں اور فریب کاروں کی طرح مجھے قتل کروا رہے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قتل کروں گا۔ اب کوئی ایسی ضرورت نہیں، انتھونیس نے کہا۔ اب ایک اور بادشاہی وجود میں آئے گی، میں اس کی بنیاد رکھوں گا۔ فارس اور روم کی بادشاہت ختم ہو چکی ہے، اب زمین پر ایک اور بادشاہی نمودار ہوگی جو ایران کی نہیں ہوگی نہ روم کی۔ یہ صلیب اعظم کی بادشاہی ہوگی جو ساری دنیا پر پھیلے گی۔ ہرکل کے پاس صرف مصر رہ گیا ہے، یا ارض روم میں سے اسے مصر سے نکال کر ارض روم میں محدود کر دوں گا۔ انتھونیس، لیزا نے کہا، تم بہت تھک گئے ہو، تم پر یہ خواب بھی غالب ہے کہ پکڑے گئے تو ہرکل قتل کروا دے گا۔ سو جاؤ، آرام کرو، دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ تم بیداری میں خواب دیکھ رہے ہو۔ نہیں لیزا، انتھونیس نے کہا، میں تھکا ہوا بھی نہیں اور میں ڈرا ہوا بھی نہیں۔ اتنا بیدار میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب۔ تم خواب کی بات کرتی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کس حقیقت پر یہ ارادے باندھ رہا ہوں۔ الجزیرہ کے یہ عیسائی قبائل میری فوج ہوگی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ لوگ کس طرح 30,000 کا لشکر ہرکل کے پاس لے کر پہنچ گئے تھے؟ اگر ہرکل ان پر اپنا اعتماد بٹھا دیتا تو 30,000 کا ایک اور لشکر آ سکتا تھا، لیکن ہرکل پر اور ہرکل کی فوج پر ان قبائلیوں کو بھروسہ نہیں تھا۔ یہ لوگ عیسائی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں جانتا ہوں، یہ لوگ اسلام کے آگے دیوار کھڑی کرنے کو بے تاب ہیں۔ میں انہیں اعتماد میں لوں گا، لیکن اب ہماری منزل کیا ہوگی؟ لیزا نے پوچھا۔ کیا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ انتھونیس نے کہا، اس ملک شام پر ہماری حکومت رہی ہے۔ میں سارے ملک میں گھوما پھرا ہوں، الجزیرہ میں تو بہت عرصہ رہا ہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ بعض کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں کون کون سے قبیلے زیادہ طاقتور ہیں۔ میں ان میں سے کسی ایک کے پاس جا رہا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ یہ تو خوش ہوں گے کہ انہیں ایک تجربے کار جرنیل مل گیا ہے۔ میں انہیں ایک فوج کی صورت میں منظم کر لوں گا اور ان کی تربیت اس طرح کروں گا جس طرح ہم اپنی فوج کی کرتے ہیں۔ انتھونیس نے جن 2 عیسائی قبیلوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ان میں سے ایک تھا بنی ربیہ، دوسرا تھا بنی تنو۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قبیلے انفرادی قوت اور مالی لحاظ سے بہت طاقتور تھے اور دیگر چھوٹے بڑے قبائل انہیں اپنا لیڈر مانتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تھی کہ الجزیرہ کے عیسائی قبائل 30,000 کی لشکر کی صورت میں ہرکل کے پاس بزنطیہ میں پہنچ گئے ہیں، تو امیر المومنین نے پہلی بات کہی تھی کہ میں جانتا ہوں ان قبائل کی قیادت بنی ربیہ اور بنی تنوح کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے ایک حکم یہ دیا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دو تاکہ یہ آئندہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، کیونکہ یہ 2 قبیلے جنگ و جدل کے شوقین بھی تھے اور یہ ان کی روایت بھی تھی۔ ایسا طاقتور تیسرا قبیلہ بنو ایاد تھا۔ یہ
یہ قبیلہ بھی طاقتور تھا، لیکن اس قبیلے میں کچھ ایسے دانش مند بھی تھے کہ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے تھے اور اپنے مفاد کی خاطر جھک بھی جایا کرتے تھے۔ یہ تینوں قبیلے حلب کے گرد و نواح میں رہتے تھے اور دوسرے قبائل الجزیرہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تھی ایک اور طاقت جو مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی تھی۔ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ اس کا کسی کو علم ہی نہیں تھا اور ایسی خفیہ کہ اسے جاسوس بھی ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم جرنیل ہو انتھونیوس، یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہو، لیزا نے کہا، لیکن میں بھی کچھ جانتی ہوں۔ جن مسلمانوں کا مقابلہ اتنی طاقتور فوج نہیں کر سکی، ان کے مقابلے میں یہ غیر تربیت یافتہ قبائل کیسے لڑیں گے؟ یہ لوگ بغاوت کر سکتے ہیں اور ہرکل نے انہیں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بھی کہا۔ میں جرنیل ہوں لیزا، انتھونیوس نے کہا، میں فوجوں کی خوبیاں اور خامیاں سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں نے ملک شام فتح تو کر لیا ہے، لیکن وہ اس قدر تھک چکے ہیں کہ یہاں سے آگے بڑھے تو ان کا دم خم ختم ہو جائے۔ ان کے مقابلے میں قبائل تازہ دم ہیں، ابھی تک وہ کہیں بھی نہیں لڑے۔ ذاتی بہادری اور لڑنے کا جذبہ کافی نہیں ہوتا، یہ اہلیت اور صلاحیت ان قبائلیوں میں ہے۔ انہیں ایک جرنیل کی ضرورت ہے اور میں ان کی یہ ضرورت پوری کروں گا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 43 میں دیکھنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔